جاتے ہیں ان کو قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، پاکستان کے نظریے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کیسے آپ دنیا میں شناخت کرائیں گے اپنی کہ ہم ایک اسلامی مملکت ہیں؟ آپ کا آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہو، اور ہم روئے زمین پر اللہ کی نیابت کرتے ہوئے عوام کے نمائندے روئے زمین پر اپنے مملکت میں اللہ کی نیابت کرتے ہوئے ان کی تعلیمات کے مطابق قانون سازی کریں گے۔ ہماری انفرادی اجتماعی زندگی قرآن و سنت کے تابع ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا آئین کہتا ہے، یہ میرا آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا۔ یہ میرا آئین کہتا ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی۔ یہ میرا آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافق کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ اس پر کوئی عمل درآمد کاغذی حد تک بھی آپ تو ان اداروں کو بھی پابند کر رہے ہیں، نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں جو ادارے آپ کے اس ملک میں کسی طرح دین و مذہب کی علامت ہیں۔ ان کو آپ معاشرے کا مین سٹریم ہی نہیں سمجھتے۔ تو جس نظریے پر ملک قائم ہوا تھا 75 سال میں، اس کا بھی ذرا حساب لگا لیں آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اور ممکن ہے بہت سے لوگ سمجھیں کہ مذہب نہیں ہے تو کوئی چیز نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں جو جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں، مذہب کی بات بھلا نہ کریں، جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں۔ تو ہم سب مل کر سوچیں ذرا کہ جمہوریت کدھر ہے ہماری؟ '54-55 سے، سن 1954-55 سے 58 تک نیم مارشل لا، اور 58 سے لے کر 71 تک مکمل مارشل لا، 77 سے پھر مارشل لا، 99 سے پھر مارشل لا، اور ہم کمپرومائز کرتے رہے۔ یہاں اسی ایوان میں ہم نے قانون سازی کرنا چاہیے۔ چیختے رہے ہم لوگ کہ صاحب یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں قرآن و سنت کے خلاف ہے، کسی نے نہیں سنی۔ تو جمہوریت کہاں ہے آپ کی؟ الیکشن آپ کے ڈھونگ، اسمبلیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اسمبلیوں میں آنے والا اپنے آپ کو معزز سمجھتا ہے، عوام کا نمائندہ ہے۔ آپ کے کاغذات میں اس کا جو پروٹوکول ہے وہ VVIP کا ہے، اس کے مراعات ہوتے ہیں، لیکن کیا ہمارا ضمیر بھی مطمئن ہے اس بات پر؟ وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ، اپنے ضمیر سے پوچھ لو پہلے، کیا واقعی ہم مطمئن ہیں ان نتائج سے؟ اور جناب اساتذہ صاحب، کیا واقعی آپ لاہور کے نتائج سے مطمئن ہیں؟ اللہ آپ کو مطمئن رکھے گی، اللہ آپ کو مطمئن رکھے، لیکن ہر چند کے ہے نہیں ہے۔ معیشت کی کیا صورتحال رکھتی ہے؟ قرضوں پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، اپنے امن و امان نام کا کوئی چیز نہیں ہے۔ ملک کو کدھر لے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ آئیں ذرا لاہور سے ذرا سفر کریں اور آئیں ذرا، میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا ڈیرہ اسماعیل خان میں، ٹانک میں، وزیرستان میں، لکی مروت میں، باجوڑ میں۔ آپ وہاں آ کر ذرا دیکھ تو لیں کہ ہماری وہاں کیا حالت ہے۔
ہمیں تو الیکشن میں نکلنے ہی نہیں دیا گیا. ایک طرف طالبان کی طرف سے اعلان ہوتا تھا کہ ہم الیکشن میں کوئی کارروائی نہیں کریں گے، دوسری طرف ہمیں دھمکیاں ملتی تھی. پھر ادھر سے ہمیں چٹھیاں ملتی تھی کہ آپ تھریٹ لیٹر آ جاتے تھے کہ آپ لے جائیں. پبلک سے رابطہ ہی نہیں کرنے دے رہے تھے. اور جو ہی الیکشن گزرا سارے تھریٹ لیٹر بند، ختم ہو گئے، خیر خیریت ہو گئی. اب نہ وہاں ہمیں کوئی قتل کرنے والا ہے، نہ کوئی دہشت گرد ہے، نہ کچھ ہے. لیکن یہ بات جو ہمارے ان علاقوں سے متعلق لوگ ہیں یا بلوچستان سے متعلق لوگ ہیں، چاہے وہ پشتون بیلٹ ہے یا بلوچ بیلٹ ہے، وہاں پر کنٹرول ریاست کا نہیں ہے. اور میں بڑے ادب سے کہوں گا، مجھے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے، لیکن حقائق کو سامنے لاتے ہوئے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک غیر محفوظ ریاست ہے. جب ریاست غیر محفوظ ہوگی تو ذمہ دار کون ہوگا؟